پاکستان زندہ باد. اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. گورنر خیبر پختونخوا جناب فیصل کریم خان کنڈی صاحب، جناب چودھری سالک حسین صاحب اور ہمارے مسیحی برادری کے معزز رکن، نام مجھے نہیں آتا، ان سب کو ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور تمام جتنے بھی ہمارے یہاں کے شرکاء ہیں سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور سب کو پاکستان میں امن کا پیغام پہنچانے کے لیے بھی اپنی آواز اٹھانے کی ان کو دعوت دیتا ہوں. محترم المقام، اسلام ایک ایسا عادلانہ نظام ہے کہ جس کے مقابل کسی کی تعلیمات، کسی بھی مذہب اور دین کی تعلیمات اس کے ہمسر نہیں ہیں. اگر ہم قرآن و حدیث کو دیکھیں تو اللہ عز و جل نے قرآن میں بھی مختلف مذاہب کے وجود کو اللہ عز و جل نے مشیت الہی بیان فرمائی ہے. اللہ عز و جل نے 2 آیات میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی ملت میں جمع فرما دیتا. اور اسی ایک آیت میں اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کو ارشاد فرمایا، افانت تکرہ الناس علی ان یکونوا مؤمنین، کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ مختلف مذاہب رہیں دنیا میں، تو کیا تم لوگوں کو اس بات پر جبراً ان کو مجبور کرو گے کہ یہ سارے مومن ہو جائیں؟ نہیں. اللہ عز و جل کا لا اکراہ فی الدین اللہ کا اعلان ہے. تو قرآن ہمیں سب سے پہلے نظریہ ہوتا ہے، قرآن ہمیں یہ نظریہ دیتا ہے کہ دنیا میں یہ مختلف مذاہب موجود رہیں گے. جب دنیا میں مختلف مذاہب موجود رہیں گے تو پھر ان کو منشاء الہی یہی ہے کہ ان کو برداشت کیا جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، منعنی ربی ان اظلم معاہدا او غیرہ، کہ میرے رب نے مجھے منع کیا ہے کہ میں کسی معاہد کے ساتھ ظلم کروں یا معاہد کے علاوہ کسی اور پر ظلم کروں. اللہ عز و جل بھی ظلم نہیں اختیار فرماتا، اللہ کی شان کے لائق بھی نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہی تعلیم دی ہے کہ کسی معاہد پر جو نان مسلمز ہیں ان پر بھی ظلم نہیں کرنا اور دیگر پر بھی ظلم نہیں کرنا. اسلام نے جہاں پر بھی، آپ پاکستان میں دیکھیں، جب 10 اگست 1947 کو پہلی قانون ساز اسمبلی کا قیام ہوا اور پہلی نشست ہوئی 10 اگست 1947 کو، تو قائد اعظم کی موجودگی میں جو گنجر ناتھ منڈل، یہ نان مسلم ہندو کمیونٹی کے فرد تھے اور یہ بطور ممبر کے اسمبلی میں منتخب ہوئے. اور قائد اعظم کے فرامین بھی یہی ہے کہ پاکستان تمام پاکستانیوں کے لیے. محترم المقام، بات یہ ہے کہ اسلام کا سینہ بڑا فراخ ہے. آپ دیکھیں، ماحول کو دیکھیں، ہم نے کبھی ہندوؤں کے خلاف بات نہیں کی، ہم نے کبھی سکھ برادری کے خلاف بات نہیں کی، ہم نے کبھی دیگر جو مذاہب پاکستان میں موجود ہیں ان کے خلاف بات نہیں کی. اگر کی ہو تو اس کے شاہد، کوئی شواہد، کوئی دلیل پیش کی جائے. میں مطلب پاکستان کا ہوں اور الحمدللہ اعلیٰ کے حاضرہ پر نظر ہے، متحدہ علماء بورڈ کا ممبر ہوں، ان کی نمائندگی بھی کر رہا ہوں، اور تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کی نمائندگی بھی کر رہا ہوں. تو ہم میں سے کسی نے ہندو برادری، سکھ برادری، دیگر جو جتنی برادریاں ہیں ان کے خلاف بات نہیں کی. سب پاکستانی ہیں، سب کو پاکستان کی تعمیر و ترقی میں وہ کردار ادا کرنا چاہیے. اور جب وہ گجرانوالہ کا واقعہ ہوا تو الحمدللہ مسلمانوں نے سب سے بڑھ کر اس میں خدمت کی اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کی. تو اسلام سب کو اپنے سینے سے لگاتا ہے. کسی کو اسلام کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ تم
مسلمان ہی بن کے رہو گے دنیا میں تو پھر رہنے دیا جائے گا، وغیرہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ اگر ہندو ہیں تو بالکل اپنے مذہب کو فالو کریں اور امن و سلامتی کے ساتھ رہیں. آپ سکھ ہیں اپنے مذہب کو فالو کریں اور امن و سلامتی کے ساتھ رہیں. آپ کسی بھی کمیونٹی کے ساتھ اگر آپ کا دل کرتا ہے، انشراح صدر ہوتا ہے، اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو اسلام آپ کو ویلکم کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شودر ہو تو پھر اس کو ہم میمن کے اور اس کے براہمن کے مقابل میں ہم نہیں بٹھائیں گے. نہیں، اگر شودر اسلام لاتا ہے وہ پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے تو کوئی بڑے سے بڑا آدمی مسلمان آ کر اس کو پہلی صف سے ہٹا نہیں سکتا. بے شک وہ پہلے شودر تھا، اب آیا ہے پہلی صف میں مسلمان بن کے، تو اس کا حق ہے کہ وہ پہلی صف میں ہی رہے. پھر اسلام کا اتنا وسیع سینہ ہے کہ اس کو پھر اپنی پہلی صف میں کھڑا کرتا ہے. لیکن آخری بات کروں کہ ایک محلہ ہو، اس میں سارے امن و سلامتی کے ساتھ رہتے ہوں، لیکن ایک گھر ایسا ہو کہ وہ ہر گھر میں پتھر پھینکے، ہر گھر میں وہ شرارت کرے، تو پھر اس کو کیا ہوگا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا عقل تو ظاہر ہے کہتا ہے کہ پھر اس کو روکنا ہوگا. تو اگر ہر بندہ اپنے دائرے میں رہیں، امن و سلامتی کے ساتھ رہیں، ہر پڑوسی دوسرے کا خیال رکھے، تو انشاءاللہ معاشرہ امن کا ہوگا. ہر برادری کو پاکستان کی تعمیر و ترقی کا لحاظ کرنا چاہیے، اس ملک کو آگے لے جانا چاہیے، اس ملک کی جو سلامتی ہے اس کو مقدم رکھنا چاہیے. غیروں کا الکار نہ مسلمان کو نہ کسی اور کو بننا چاہیے. اللہ عز و جل پاکستان کو صبح قیامت تک آباد اور شاد رکھے، اور یہ جو موجودہ حالات ہے چاہے وہ کسی بھی طرح سے خراب ہیں، اللہ عز و جل اس سے نکلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد. میں مہمانان گرامی اور یہاں پہ تمام جو گلدستے یہاں پہ سجائے گئے ہیں، تمام دوست حضرات کو دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور سب سے زیادہ میں جو وزارت امور مذہبی امور وہ ہیں ان کو بھی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ جو ہے اس طرح کا خوبصورت گلدستہ سجاتے ہیں اور ہمیں موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھیں اور ایک دوسرے کو ہم برداشت کریں. مجھے علم نہیں ہے کہ یہاں پر جو دوست بیٹھے ہیں ان کو بہائی کمیونٹی کے بارے میں کتنا علم ہے، کیونکہ شاید کم و بیش دوستوں کو شاید پتہ ہو، لیکن میں مختصراً سا کچھ چند الفاظ میں آپ کو بہائی کمیونٹی کو انٹروڈیوس کراتا ہوں، پھر میں اصل ٹاپک کی طرف جاتا ہوں. البتہ ٹائم جو ہے ہمیں دیا گیا ہے 5 منٹ، اور انشاءاللہ اس 5 منٹ میں ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. بہائی جو ہے وہ حضرت بہاءاللہ بہائی دین کے بانی تھے. 1817 کو وہ ایران میں پیدا ہوتے ہیں اور ایک وزیر زادہ کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں. ان کے والد جو ہے وہ بادشاہ کے دربار میں وزیر ہوتے ہیں، لیکن وہ جو ہے بچپن سے ہی ابو المساکین کے نام سے مشہور ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح 1853 میں وہ اپنے مشن کا اعلان فرماتے ہیں، اور اس کے بعد 4 دفعہ وہ ملک بدر ہوتے ہیں، اور 1892 میں وہ حیفا جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا حکومت کے انڈر تھا، وہاں پہ وہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے. ان کی تعلیمات جو سب سے پہلا تعلیم ہے وہ وحدت عالم انسانی ہے. حضرت بہاءاللہ کے جتنے بھی تعلیم آپ کو ملیں گے وہ سب کے سب جو ہے وہ انسانیت پہ بیس کریں گے. جیسے کہ ابھی ہمارے دوست نے فرمایا کہ ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ صرف عیسائیوں کا پیغمبر ہے. نہیں، وہ ہم سب کا پیغمبر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے وہ صرف اسلام کے لیے نہیں ہے، وہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ پیغمبر اسلام تھے. بہائی اسلام پہ اور تمام ادیان پہ پورا جو ہے ان کا ایمان ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے وہ جس طرح قرآن شریف میں ذکر ہے خاتم النبیین کے لیے ان کو تسلیم کرتا ہے اور مانتا ہے. حضرت بہاءاللہ جو ہے جیسے میں نے عرض کیا
وحدت عالم انسانی کی طرف تعلیمات ہیں. ان کے میں چند تعلیمات آپ کو پیش کرتا ہوں. حضرت بہاءاللہ صلح عمومی کی بات کرتے ہیں. تعلیم و تربیت کی بات کی جاتی ہے. کسی زمانے میں دور میں تعلیم کے بارے میں بہت زور دیا گیا تھا، لیکن اب تعلیم کے ساتھ جو ہے وہ تربیت ضروری ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں اس وقت جو تباہی کا باعث بن رہا ہے وہ یہی تعلیم ہے. آپ دیکھیں رشوت جو ہے وہ کبھی بھی کوئی ان پڑھ آدمی جو ہے وہ رشوت نہیں لیتا. کبھی بھی جو ہے ان پڑھ آدمی جو ہے آپ دیکھیں وہ خودکش جیکٹ نہیں بناتا. کبھی بھی ان پڑھ آدمی جو ہے وہ بارود سے بھری ہوئی یا بارود سے چیزیں جو ہے وہ نہیں بناتا. یہ سب پڑھے لکھے لوگ ہی بناتے ہیں. جو پالیسیاں بنتی ہیں، غلط پالیسیاں بنتی ہیں، وہ بھی سب پڑھے لکھے بناتے ہیں. جو بے انصافی کرتے ہیں وہی پڑھے لکھے لوگ ہی ہوتے ہیں جو بے انصافی کرتے ہیں. لہٰذا یہ دلیل نہیں ہے کہ علم حاصل کر لیں تو ہم دنیا کو سنوار سکتے ہیں، پاکستان کو سنوار سکتے ہیں. اس کے لیے تربیت ضروری ہے. اور بہائی کمیونٹی اس وقت دنیا میں بالخصوص پاکستان میں جو ہے انہی چیزوں پہ کام کر رہی ہے. بہائی کمیونٹی کبھی بھی صرف اپنے لیے کام نہیں کرتی بلکہ وہ تمام انسانیت کو ساتھ لے کے چلتی ہے، تمام کمیونٹیز کو ساتھ لے کے چلتی ہیں. اس وقت جتنے بھی ایکٹیویٹیز بہائی کرتے ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ سارے کمیونٹی ساری انسانیت کے لیے کرتے ہیں. اگر کہیں آپ دیکھیں بچوں کی تربیت کی بات ہوتی ہے، روحانی تربیت کی بات ہوتی ہے، تو وہ بھی ہم سب بچوں کے لیے کرتے ہیں، صرف بہائی کمیونٹی کے لیے نہیں کرتے ہیں. اگر آپ نوجوانوں کی تربیت کے اوپر دیکھیں تو اس وقت بہائی کمیونٹی جو ہے روحانی بہائی جوانوں کی جو روحانی ترقی ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہے. میں آخر میں صرف چند چیزیں میں کہوں گا. جیسے یہاں پر جو ہے وہ امن سلامتی کا جو ہے اور ہم آہنگی کی بات کی گئی ہے. ہم آہنگی جو ہے بہت خوبصورت لفظ ہے. تمام مذاہب جو ہے وہ ہم آہنگ ہیں، ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. کوئی بھی دین، حضرت بہاءاللہ فرماتے ہیں کہ کوئی تمام جو ہے ادیان کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ ایک ہے. کوئی بھی مذہب دوسرے مذہب پہ فوقیت نہیں رکھتا. سب مذاہب احترام کے لائق ہیں اور ہمیں سب کے ساتھ احترام کرنا چاہیے. جو بنیادی تعلیمات ہیں جیسے میں نے کہا حضرت بہاءاللہ فرماتے ہیں مثلا جھوٹ بولنا جو ہے وہ کسی دین میں جائز نہیں. زنا کرنا، کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا، یہ کسی دین میں اس کی اجازت نہیں ہے. نشاور چیزیں کا استعمال کرنا وہ کسی دین کی چیز اجازت نہیں ہے. یہی چیز جو ہے ہمیں ہم آہنگی کی طرف لے جاتی ہے. یہی چیز باعث بنتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جو ہے پیار کریں. حضرت بہاءاللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دور میں انسان کو جو ہے اس کا سر سے لے کر ناخن کے پیر کے ناخن تک جو ہے انسان کے اپنے اختیار میں دیا ہوا ہے، لیکن اس نے صرف چاہا ہے کہ دل جو ہے وہ میرے لیے رکھو، اس کو میرا گھر بناؤ تاکہ میں آ کے اس میں بسوں. لہٰذا ہمیں اپنے دلوں سے دوسروں کو جو ہے ہمیں دلوں سے پیار کرنا چاہیے، نہ کہ صرف زبانی کلامی ہو. تعصبات کو ختم کریں، ایک دوسرے کے نزدیک آئیں، حقیقی پیار کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محبت کا جوہر ہے، محبت کی مثال ہے، اعلیٰ مثال ہے. ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے. اس کے صفات کو جو ہے ہم نے اپنے اندر ڈالنا چاہیے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں، نہ کہ صرف زبانی کلامی سے. ہم جب بھی کہیں گے کہ میں برتر ہوں اور وہ کمتر ہے، اس کا دین جو ہے وہ نامکمل ہے اور میرا دین جو ہے وہ مکمل ہے، اسی سے جھگڑا بنتا ہے، اسی سے فساد بنتا ہے، یہیں سے جو ہے وہ اختلافات ابھرتے ہیں. لہٰذا تمام دین، تمام مذاہب جو ہے وہ کامل اور مکمل تھے. کوئی بھی دین نامکمل نہیں تھا اور نہ ہی رہے گا. اگر ہم یہ کہیں کسی کو کہ فلاں دین جو ہے وہ نامکمل تھا، یعنی کہ ہم نے اللہ پر استغفر اللہ، اللہ کے اوپر ہم نے نقص نکالا.
کہ اس کا دین جو ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کا دین ہے، ایک ہی منبع سے سب آتے ہیں، کوئی بھی الگ الگ جگہوں سے نہیں آتا. اور جب بھی ہم دیکھیں دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جب بھی کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ مذہب کا کوئی ایسے مذہب کا جو اب خود سے اٹھایا ہو، وہ ہمیشہ نیست و نابود ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ مٹ جاتا ہے اس دنیا سے. تھینک یو ویری بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب عبد العزیز گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب، محترم جناب وفاقی وزیر صالح حسین صاحب، اسٹیج پہ تشریف فرما بشپ ہمفری سرفراز پیٹر صاحب، اور گرامی کے جتنے بھی علماء کرام ہیں بہت بڑی تعداد میں، اور خاص طور پہ چیف خطیب قاری طیب قریشی صاحب، اور جتنے بھی معزز گرامی علماء کرام اور دیگر حضرات ہیں اور خواتین ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو عنوان ہے وزارت مذہبی امور کی طرف سے بڑا ہی اہم ترین ایک عنوان ہے کہ ملک کی امن بھی چاہیے اور سلامتی بھی چاہیے، اور اسی کے ساتھ جو ہے بین المذاہب ہم آہنگی بھی. تو محترم خواتین و حضرات، جس طرح یہاں پر پہلے بھی مختلف قرآن کی تلاوت کی گئی، تو اسی میں سے ایک آیت میں آپ کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے ہم ٹارگٹ کرتے ہیں پاکستان کے رہنے والی اکثریت مسلم عوام کو، اور مسلم عوام کے لیے جس میں تمام مسالک جو ہیں، ان تمام مسالک کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ وہ رسی ہے جو اللہ کا قرآن ہے. اللہ کی رسی کیا ہے؟ جو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اور یہی پاکستان کا آئین اور پاکستان کی جان ہے. پاکستان میں امر ہوگا تو پاکستان اس لیے بنا کہ یہاں پر آئین قرآن و سنت کا ہوگا، اور اسی آئین میں جو ہے اقلیتوں کے حقوق کا بھی تحفظ ہے. تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ یہاں پر اس کے ساتھ ساتھ اس آئین کو لے کے چلنا ہے، اور اسی آئین میں چند نکات پہ بات کروں کیونکہ اتنا لمبا وقت نہیں ہے. تو اسی میں سب سے اہم بات جو کی گئی عدل اور انصاف کی ترکیب گئی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اللہ تعالیٰ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے. پھر اختلافات کو کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ڈائیورسٹی ہے اور یہ جو اختلافات ہیں یہ اتنی بری چیز ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے اندر جنگ و جدال ہو. اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مذہب کے نام کے اوپر ہم نے ایک دوسرے کا احترام ہی کیا ہے. جس طرح یہاں بتایا گیا کہ ہم سب اکٹھے رہ رہے ہیں اور رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں آواز دی کہ وَنُوحِّ رَبُّكَ، اگر تیرا رب چاہتا تو وہ یہ کر سکتا تھا، اس پہ قادر تھا کہ تمام کے تمام لوگوں کو ایک ہی مذہب میں بنا دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے یہ ڈائیورسٹی رکھی ہے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی بلیسنگ ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اس ڈائیورسٹی کے ساتھ ہم نے رہنا کیسا ہے، یہ ہمیں سکھایا گیا. اور پھر فرمایا گیا کہ اس میں رواداری ہو، ان کے ساتھ تمہیں ان اقلیتوں کے ساتھ اور جتنے بھی تمہارے دیگر نان مسلم پاکستانی بھائی ہیں ان کے ساتھ کس طرح رہنا ہے. نبی ہادی نے فرمایا کہ من ازا، جس نے کسی زمین کو تکلیف دی تو اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے کس کو تکلیف دی؟ اللہ کو تکلیف دی. یہ کتنی بڑی تعلیم ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اسی طرح فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، یہ پوری کی پوری جو خلق ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے، اور اس کنبے میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اس کنبے میں دوسرے رہنے والوں کے ساتھ بہترین طریقے سے اور سلوک سے رہنا ہے. اور پھر اسی طرح فرمایا کہ انصاف کرنا ہے، معاشرے میں انصاف قائم کرنا ہے، اور یہ انصاف ایسا ہو کہ یہ نہ ہو کہ مسلم کے ساتھ اور ہو اور غیر مسلم کے ساتھ اور ہو. رب تعالیٰ نے قرآن میں آواز دی اور فرمایا کہ ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، نبی علیہ السلام کے ذریعے سے کہ جو لوگ اس زمین میں انصاف قائم کریں گے قیامت کے دن وہ نور کی روشنیوں میں ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ بڑے اعلیٰ مقام پہ رکھے گا. تو یہ انصاف آپ نے، اور دوسری جگہ قرآن میں فرمایا گیا کہ تمہیں دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دوسری قوم کے بارے میں تم بے انصافی کر بیٹھو، وہاں بھی انصاف کرنا ہے، حق بات کہنی ہے. اعدلوا هو اقرب للتقوى، انصاف کرنا ہے. یہ انصاف کرنا جو ہے تقوی کے قریب ترین ہے. اور میرے پیارے بھائیوں، اب میں نبی وہ ہمارے لیے ان حکمرانوں کے لیے بھی کچھ جو ہے قرآن سے دلائل ہیں، نبی علیہ السلام کے طریقوں سے اور دوسرے مسلمان حکمرانوں سے دلائل ہیں. میں سب سے پہلے
آپ کے سامنے نمونہ پیش کرتا ہوں. جناب محمد رسول اللہ جتنے بھی مسلمان ہیں سر درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نمونہ اتنا اعلیٰ کہ جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں, مدینہ میں سب سے پہلے ایک معاہدہ کرتے ہیں. اور معاہدہ کس سے ہوتا ہے؟ معاہدہ یہود سے ہوتا ہے. معاہدہ کس سے ہوتا ہے؟ مدینہ کی پہلی اسلامی ریاست کا قیام ہو رہا ہے اور وہاں کے دیگر قبائل کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے, اور وہاں پہ معاہدہ ہوتا ہے اور اس معاہدے کے چیدہ نکات ہوتے ہیں کہ ہم سب مل کر مدینہ کا دفاع کریں. پہلا نکتہ. دوسرا نکتہ یہ کہ دشمنی سے باہمی دشمنی سے بچنا ہے, جنگ و جدل آپس میں نہیں کرنا. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی قیادت کو تسلیم کرنا ہے. آپس میں کسی ایک کو بڑا ماننا ہے, جیسے یہ ہمارے حکم ہے تو ہم نے ان کو بڑا مانا ہے, تو اب ان کا جو قانون ہے اس ملک پہ لاگو ہوگا. کوئی دوسرا شخص ان کے قانون کے مطابق اپنا قانون لے کے آئے گا تو وہ قانون پاکستان میں نہیں چلے گا. پرائیویٹ قانون نہیں چلے گی, پرائیویٹ فوج نہیں چلے گی, پرائیویٹ جو ہے ملک پہ جو ہے یہ چیزیں نہیں چلے گی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ مذہبی آزادی ہوگی. یہ 4 نکات تھے جو نبی علیہ السلام نے میثاق مدینہ میں کیے, معاہدہ مدینہ میں کیے. پھر حضرت عمر بن عبد الخطاب کا دور آیا, اور جب وہ جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بیت المقدس کو فتح کرتے ہیں اور مسیحیوں کے ساتھ ان کے معاہدہ کرنے کے لیے ان کے ہولی چرچ میں جاتے ہیں. ہولی چرچ میں جا کر حضرت عمر بن خطاب نماز کا ٹائم آ جاتا ہے, اس کے ٹائم تو کسی نے کہا کہ عمر کہتے ہیں نماز کا ٹائم ہے, پہلے آپ نماز پڑھیں گے. تو کسی نے کہا کہ نماز پڑھنے کے لیے آپ یہاں ہی نماز پڑھ لیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے, کیا نماز نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے کہا نماز ہوتی ہے, لیکن میں یہاں آج نماز اس لیے نہیں پڑھوں گا کہ یہ مسیحوں کا مقدس مقام ہے. اگر آج میں نے یہاں نماز پڑھ لی تو پھر اس کے بعد کے آنے والے لوگ زبردستی آ کے نماز پڑھیں گے اور اس مقام کی جو عزت اور مقام ہے, احترام ہے, وہ ختم ہو جائے گا. اسی طرح آپ دیکھیں خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں ہارون الرشید نے اپنی دربار میں تمام مذاہب کے لوگوں کو جو ہے جگہ دی تھی, اور بیت الحکمہ ایک ان کا ادارہ تھا جو تعلیم و ترقی کے لیے کام کرتا تھا, جس میں سب مل کر کام کر رہے تھے. پھر صلاح الدین ایوبی کے دور میں جب انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا, مسیحیوں کے ساتھ ایسا کردار اور ایسا سلوک برپا کیا کہ رہتی دنیا تک اس کے جزائر نہیں ملتے. تو میرے بھائی کو آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. اے اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کو ہمیں ایک بہت بڑی نعمت دیا. نعمت ہے کہ نہیں؟ ذرا مجھے جواب دے دے, پاکستان ایک نعمت ہے کہ نہیں؟ اس پاکستان کی چھت کے نیچے آج ہم تب تمام مذاہب کے لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں کہ نہیں, بیٹھے ہوئے کہ نہیں؟ اس نعمت کی قدر کر لیں. اگر آپ نے قدر نہ کی تو یاد رکھیے کہ پھر اللہ تعالیٰ نہ قدروں کو بسط نہیں کرتا, ان سے ان کی نعمتیں چھین لیتا ہے. اور ایک آخری بات, آپ کو ایک آخری اصول اور طریقہ بتا کے بات کو ختم کرتا ہوں. رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ یہ دنیا میں رہتے ہیں تو اب تشدد بھی آ جاتا ہے. حضرت جس طرح ملک میں اس وقت بگاڑ بھی آیا ہوا ہے, تو اس میں رب نے ہمیں ایک اصول دیا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی ہی احسن, کہ جب تم نے دعوت دینی ہے, بات چیت کرنی ہے, امن قائم کرنا ہے, سلامتی لانی ہے, تو لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے بلانا ہے, ان سے بات چیت کرنی ہے. بات چیت کرنے کے بعد جو ہے ملک کا نظام سیٹ کرنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ یہ پاکستان رہتی دنیا تک رہے, اللہ اس کو آباد رکھے. میں رہوں نہ رہوں, یہ پیارا پاکستان. تمام مذاہب کے مذہبی رہنما, اس کانفرنس کے تمام شرکا, خواتین و حضرات, میرا آپ سب کو سلام. آج کی اس کانفرنس کا جو خاص مقصد ہے اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر مذہب میں اچھی تعلیم دی گئی ہے, ایک دوسرے کو عزت دینا ہے, ہم سب کو مل کر ایک ساتھ چلنا ہے. اور اسی کانفرنس میں جب میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے ہر مذہب کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور عمر کے لحاظ سے بھی یہاں پر جو تشریف فرما ہے, ان سب کی
लगन मुल्क पाकिस्तान, हमारा प्यारा पाकिस्तान और उसकी बका के लिए। जब हम बात करते हैं पीस और हार्मनी की, पीस और हार्मनी कैसे आएगा, मुल्क में अमन कैसे कायम होएगा? जब हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, एक दूसरे की हम इज्जत करेंगे, तो फिर ही हमारे मुल्क में, हमारे महल्ले में, हमारे खानदान में अमन कायम होगा। अभी बात कर रहे थे पाकिस्तान काउंसिल ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स के बारे में कि सल्फी साहब हर माह बुलाते हैं हर मजहब के लोगों को, और वहाँ पर हर एक जो बात होती है वो अमन कायम करने के लिए होती है। नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज ने शुरू ही से कंट्रीब्यूट किया है कि मुल्क में अच्छाई रहे, पुरअमन लोग रहें, एक दूसरे की इज्जत और कदर करें और हम सब मिलकर बढ़ चढ़ कर अपने मुल्क के लिए काम करें। आज के जो नौजवान यहाँ पर बैठे हैं, मेरा उनके लिए एक खास मैसेज है। हमें एक दूसरे की इज्जत करनी है। पख्तून कल्चर मेरा बहुत खूबसूरत कल्चर है। हमें सिक्योरिटी मिली है। मैं मसीही खातून, लेकिन पहले मैं पाकिस्तानी हूँ। जिन जिन ओहदों पर मेरे मुल्क को ज़रूरत पड़ी मुझे बिठाया और मैंने जो खिदमत की वो अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए खिदमत की, अपने लिए नहीं। मुझे उन लोगों की तरफ देखना है जिनको मेरी ज़रूरत। यूनिटी बहुत ज़रूरी है। हम सबको मिलकर काम करना है। अगर मसीहत की हिस्ट्री देखें, तालीम, सेहत और डेवलपमेंट में, जज़ा में देखें, पहले क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स ने काम किया। वहां पर सिर्फ मसीही लोगों को नहीं बुलाया गया, अवाम के लिए था, लोगों के लिए, मेरे लोगों के लिए था। अब भी हम सब एक हैं, एक रहेंगे और इंशाल्लाह सब मिलकर हम काम करेंगे। नेशनल कमीशन ऑफ मिनॉरिटीज ने पिछले सालों में 2020 में एक्ट बनाया, नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज। सर, मिनॉरिटी राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें एक एक्ट चाहिए था, जो कि वो नेशनल कमीशन जो 2020 से 2023 तक रही, उसने इस पर काम किया। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सर आप दोनों को कि इस पर देखें कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन अप्रूवल हो गया है, लेकिन अब हमें उस पर इम्प्लीमेंटेशन पर देखना है। माशाल्लाह। खुदावंद ताला का बहुत करम है। पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है और जैसा हारून ने कहा कि ये खूबसूरत गुलदस्ता है। हमारे मुल्क की शान आप सबके साथ है। मेरे मुल्क की तरक्की आप सबके हाथ में है। मैं दुआ गो हूँ
کہ ہم سب ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کو سمجھیں اور انسانیت کی راہ پر چل کر اپنے ملک کو آگے لے کر بڑھیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ آپ کو جی آئی نو آپ دیا۔ جی آئی نو از اے ویلکم فارم ان پنجابی۔ انٹرفیتھ کی بات کی جا رہی ہے بہت خوبصورتی سے، تو اس میں اپنے مذہب سے ہی ایک ایگزامپل دوں گی۔ بابا گرو نانک دیو جی، جن کی ٹیچنگ سب سے زیادہ ہیومینٹی، فریڈم، ایکوالٹی، سمپلسٹی پہ ہے۔ بابا گرو نانک دیو جی جو ہمارے بانی ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کے سب سے زیادہ وقت جو ہے 2 شخصیات کے ساتھ گزارا، بھائی بالا جی، بھائی مردانا۔ بھائی بالا جی اور بھائی مردانا مسلم اور ہندو تھے۔ انہوں نے تو کبھی فرق کرنا سکھایا ہی نہیں، انہوں نے تو کبھی ڈفرینس سمجھا ہی نہیں، انہوں نے تو ہمیشہ یونٹی، ایکوالٹی اور اسی پہ درس دیا ہے۔ سکھزم کو اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ سمپل اور بہت زیادہ انسانیت کا مذہب ہے۔ سکھی کا تو مطلب ہی سیکھنا ہے، جس کا عمل کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ اگر ہم سکھوں کے نزدیک پاکستان کی بات کی جائے تو ہم پاکستانی تو ہیں، لیکن ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے بانی بابا گرو نانک دیو جی، جن کا جنم پاکستان میں ہوا، اور ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہم بھی پاکستان میں پیدا ہوئے۔ سکھ کبھی پاکستان کو پاکستان پرناؤنس نہیں کرتے، وہ اس کو پاک استان کہتے ہیں، کیونکہ ہم سکھوں کے لیے وہ بہت مقدس جگہ ہے، کیونکہ ہمارے بانی بابا گرو نانک دیو جی بھی خود یہاں پر جنم لیے۔ تو ہمارے لیے تو یہ وہ پاکستان ہے، تو ہم اس میں کیسے نفرت پھیلائیں گے یا کیسے کسی کو تکلیف دیں گے؟ ہم تمام مذاہب سے، ہم تمام مذاہب کے لوگوں سے، ہندو، کرسچن، سکھزم، جتنے بھی مذاہب ہیں، ان سے ایک گلدستہ بنتا ہے، اور اس گلدستے سے اس پورے ملک کی خوبصورتی قائم ہوتی ہے۔ جب ہم اس ملک سے باہر کبھی کہیں جاتے ہیں تو کوئی ہمیں یہ نہیں کہتا کہ منمیت سکھ ہے، ہارون سر وہ ہندو ہیں، ڈاکٹر سارا سر کرسچن ہے، ہمیں کہا جاتا ہے آپ پاکستانی ہیں، اور ہمارے لیے یہ بھی بہت فخر ہے، اور ہمیں اس پہ بہت مان ہے کہ ہم ایک پاکستانی ہیں اور ہم پاکستان کی دھرتی پہ پیدا ہوئے۔ تھینک یو سو مچ۔ رب العالمین کے بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ تہ دل سے شکر گزار ہیں اپنے ہر عزیز گورنر صاحب کے، فیصل کریم کنڈی صاحب کے، جنہوں نے ایک دفعہ پھر ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم مل کے مذہبی ہم آہنگی کے لیے بات چیت کر سکیں، اور دل کی انتہا گہرائیوں سے محترم جناب وفاقی وزیر سالک صاحب کے جو تشریف لائے، سر آپ کے آنے کے لیے تہ دل سے مشکور ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ خیبر پختونخوا میں مذہبی ہم آہنگی جو ہے یہ بڑی خوبصورتی سے آگے فروغ پا رہی ہے اور آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ ابھی کچھ ہی عرصے پہلے دل خراش واقعہ ہوا جڑاوالا کا، تو یہ خیبر پختونخوا ہی تھا کہ جس کے تمام علماء، جس میں ہمارے مسلم علماء تھے، مسیحی تھے، ہندو تھے، بھائی تھے، سارے مل کے ایک دل ہو کے، ایک جان ہو کے اکٹھے ان کے لیے جڑاوالا تشریف لے کے گئے، اور اس کے لیے میں تہ دل سے شکر گزار ہوں اپنے چیف خطیب طیب صاحب کا، طیب قریشی صاحب کا، جنہوں نے اس میں پیش رہے، اور ہم سارے مل کے گئے اور ان کے ساتھ مل کے ہم نے اس بات کو، ان کے ساتھ ہم آہنگی کا اظہار کیا، اور ان کو تھوڑا سا احساس دلایا کہ اگر خیبر پختونخوا ایک کام کر سکتا ہے، قدم اٹھا کے آگے چل سکتا ہے، تو باقی پاکستان بھی کر سکتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ تو اس کے لیے ہم تمام علماء کے تہ دل سے مشکور ہیں۔ جہاں پہ ہم مذہبی ہم آہنگی اور ملکی امن اور استحکام کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے مذاہب نے بڑی خوبصورتی سے ان کو بتایا ہے، پھیلایا ہے، سکھایا ہے ہمیں، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے ہسٹری میں چلے جائیں نا، تو مذہبی ہم آہنگی اسی وقت سے جو پرشین ڈائنیسٹی تھی، جو پرشین سلطنت تھی، جس کے بہت زبردست لیڈر تھے سائرس صاحب، سائرس دی گریٹ۔ اس کے بعد جو انڈین ڈائنیسٹی ہے جتنی یہاں تھی، یہاں پہ اشوکا تھے، اور اس کے بعد رومن ڈائنیسٹی تھی، ایک بہت بڑی سلطنت تھی، بہت بڑی تھی،
مطلب اتنی بڑی تھی کہ ویسے کوئی 30-40 پاکستان بن جائے ان سے اتنی بڑی تھی. تو اس وقت کے سیزر اگسٹس سیزر تھے. اس وقت سے جب بہت سارے مذاہب تھے تو انہوں نے سوچا کہ ہم آہنگی کے بغیر ملک کی ترقی نہیں ہوگی، ان کی سلطنت ترقی نہیں کرے گی. اور انہوں نے اس چیز کو باندھا اور اتنی بڑی مملکت کو، سلطنت کو وہ لے کے چلے اور اس کے لیے وہ آگے بڑھتے گئے. اس کے بعد ابھی جو دور حاضرہ میں دیکھ لیں، ہماری جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہیں، امارات جسے کہتے ہیں، دیکھ لیں کس طریقے سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں ہم آہنگی میں. کتنا استحکام آ گیا ان کے ملکوں میں، کتنا امن آ گیا ان کے ممالک میں، کتنی خوشحالی آ گئی ان کے ممالک میں. سبق سیکھنا ہے ہم نے ان باتوں سے. اور کیا ہے، کتنی خوبصورتی سے دبئی ابو ظہبی میں ایک ہی جگہ پہ مسجد بھی ہے، مندر بھی ہے، چرچ بھی ہے، سیناگوگ بھی ہے، یہودیوں کی جگہ بھی ہے. ایک جگہ میں انہوں نے ساری چیزیں بنائی ہیں اور اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہیں. اس طریقے سے ملکوں میں امن آتا ہے، استحکام آتا ہے. پھر انڈونیشیا کو دیکھیں، اس طریقے سے انڈونیشیا مذہبی اس میں ہم آہنگی میں آگے بڑھ رہے ہیں. ملیشیا کو دیکھیں کتنی خوبصورتی سے آگے جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے ہم نے ان سے سبق سیکھنا ہے، ہسٹری سے بھی سیکھنا ہے اور دور حاضرہ سے بھی سیکھنا ہے. اور ہمارے یہ مذاہب جو ہیں وہ تو ہمیں ضرور قائل کرتے ہیں کہ ہم نے کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، ہم نے ایک دوسرے کے آنسو پہنچنے ہیں، ہم نے ایک دوسرے کو گلے لگانا ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے آگے چلنا ہے. اور اس لیے قائد اعظم نے بھی بڑی سوچ سمجھ سے 11 اگست کو جو تقریر کی تھی اس میں کہا تھا پاکستان سب کا ہے، سبھی آزاد ہیں، سبھی اپنی اپنی جو عبادت گاہیں ہیں اس میں جا سکتے ہیں. ہسٹری سے سیکھنا ہے، حالات سے سیکھنا ہے اور اپنے آپ کو قائل کرنا ہے، سمجھانا ہے، سکھانا ہے کہ ملکی ترقی، معاشی ترقی، معاشرتی ترقی اور خوبصورتیاں ملک میں اس وقت آئیں گی جب ہم مذہبی ہم آہنگی ہوگی. اور میں نے وہی بات بتائی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ صدیوں پرانی بات ہے، اس وقت سے چلتی آ رہی ہے. ہسٹری سے سیکھیں گے، اپنے دور حاضرہ کے حالات سے سیکھیں گے، مختلف ممالک کو دیکھیں گے. دیکھیں جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں بہت زبردست ہم مذہبی ہم آہنگی ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں، سوچیں بھی نہیں ہوتی. کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں بھی ایسے تھا، 70 کی دہائی میں بھی ایسے ہی تھا. اور میں اکیلا انگلش ڈپارٹمنٹ میں پڑھ رہا تھا، میں اکیلا مسیحی تھا اور مسیحی ہوتے ہوئے ڈپارٹمنٹ کا پریزیڈنٹ تھا. اس سے بھٹو صاحب کا دورہ تھا اور اسٹوڈنٹس پالیٹکس بڑی ٹاپ پہ تھی اور میں اکیلا مسیحی تھا. پتہ نہیں چیزیں کیسے بگڑ گئیں، نظر لگی پاکستان کو. خدا کرے کہ ہم سب جب بھی دعا کریں تو خدا سے منت کریں، خدا اس بری نظر سے پاکستان کو بچائے، پاکستان آگے بڑھے اور ہم سب، ہمارا خوبصورت ملک، بہت خوبصورت ملک ہے، بہت پیارا ملک ہے، یہ بہتوں کے لیے برکت کا باعث بنے. بہت سارے لوگ ہمارے ملک میں آئیں اور ہمارے ملک کی خوبصورتیاں دیکھیں اور اس سے مستفیض ہوں. خدا کرے رب العزت ہمیں اس قابل کرے کہ ہم ان حقیقتوں کو سمجھ سکیں اور اپنے آنے والے بچوں کے لیے، اپنی آنے والی جنریشن کے لیے بڑی تسلی، اطمینان اور خوشی کا باعث بنے. ایک دفعہ پھر اپنے حاضر عزیز گورنر صاحب کے، اپنے وفاقی منسٹر صاحب کے تہ دل سے شکر گزار ہیں، اتنی خوبصورت انہوں نے محفل منعقد کی. خدا پاک آپ دونوں کو اور ہم سب کو برکتوں سے نوازے اور پاکستان اسی طریقے سے ترقی کرے اور آگے بڑھتا جائے. پاکستان زندہ. جناب فیصل کریم خان قلی صاحب، گورنر صوبہ خیبر پختونخوا، اور نہایت ہی قابل احترام برادر عزیز جناب چودھری صالح حسین صاحب، وفاقی وزیر مذہبی امور. اور اس میں جو بھی مقرر آئے میرا خیال ہے اضافہ ضرور کریں، کیونکہ یہ مجلس اقلیتوں کے لیے ہے تو بین المذاہب ہم آہنگی، کیونکہ یہ وزارت کا پورا نام ہے.
مذہبی امور بھی ہے اور بین المذاہب ہم آہنگی بھی ہے. اور جناب بشپ ہمفری صاحب، حضرت مولانا یوسف شاہ صاحب اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے اقلیتوں کے جتنے بزرگان نمائندے، فردن سب کا نام لینا یقیناً ممکن نہیں ہے، لیکن ہر ایک کے لیے دل میں انتہائی احترام ہے. اور ساتھ ہی میں اپنی محکمہ اوقاف خیبر پختونخوا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. سیکرٹری صاحب تشریف رکھتے ہیں اور اس حال میں موجود متحدہ علماء بورڈ کے ممبران، قرآن بورڈ کے ممبران اور جناب گورنر صاحب میں یہ بھی بتاؤں اور میں ان حضرات کا بھی مشکور ہوں کہ اس میں ائمہ اوقاف اور ہماری مذہبی سیاسی جماعتوں کے نمائندگان وہ بھی تشریف فرما ہیں اور میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈاکٹر شمس الرحمان شمس صاحب نے بڑا مبالغہ بھی کیا، بڑے عاجز ہیں ناتواں، اور ان سے یہ درخواست بھی ہے کہ 1-2 منٹ میں نے اضافی اس لیے لینے ہیں کہ میں بھی تھوڑا میزبانوں میں آتا ہوں تو میں نے بھی تھوڑا اپنا جو میرے ذمہ کام ہے وہ کرنا ہے. یہ میں نہ کہوں تو زیادتی ہے. گورنر صاحب سے ہمارا یہ تعلق اور محبت کا ان کی گورنرشپ سے پہلے کا ہے، اور میں اتنا کہوں گا اچھی بات یہ ہے میرا ان سے ملنا ملانا تو ذرا اتنا زیادہ نہیں رہتا، لیکن میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گورنر صاحب میں آپ کو کہتا ہوں آپ بدلے نہیں ماشاءاللہ، اور یہ بڑی بات ہے. میرے والد صاحب کہتے تھے اقتدار کوئی چیز نہیں، بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں، 2 دن آئے 4 دن آئے پھر گزر گئے. وہ لوگ تاریخ میں امر ہوتے ہیں، امر کرتے ہیں، یاد رہتے ہیں جن کی شائستگی ہو، جن کا ملنا ملانا ہو، اور گورنر صاحب نے وہ ثابت کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پشاور کے لوگ، خیبر پختونخوا کے لوگ اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں. چودھری صالح حسین صاحب، آپ کا اس عظیم منصب پہ براجمان ہونا اور آپ کا آنا یقیناً صرف خیبر پختونخوا نہیں پوری پاکستان کے لیے نیک شگون تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو علماء جانتے ہیں، اکثریت جانتے ہیں، آپ کے خاندان کی ختم نبوت کے لیے خدمات اور علماء اور مدارس سے آپ کا تعلق یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور ہم اس پہ آپ کو اور آپ کے خاندان کو اور آپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور سارے علماء اس کو کرتے ہیں. ماشاءاللہ جو ختم نبوت کے معاملے پہ اور چونکہ مبارک ثانی کیس میں مجھے اللہ نے یہ عزت دی کہ میں بنفس نفیس سپریم کورٹ میں ان حضرات میں تھا جو چیف جسٹس کے سامنے پیش ہوئے، اور اس میں میں نے بھی اپنے دلائل دیے، لیکن آپ کا جو اس میں کردار رہا اور آپ نے بارہا سپریم کورٹ سے یہ درخواست کی کہ اس کا فیصلہ جلد از جلد آئے، اس کی بھی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی. میں نے تھوڑی سی چیزیں یہ لکھی ہیں کہ گورنر صاحب کی بھی خدمت میں پیش کروں اور آپ کی خدمت میں بھی، کہ خیبر پختونخوا اس حوالے سے تھوڑا سا بدقسمت رہا ہے کہ یہاں انتہا پسندی، دہشت گردی، اور اب بھی ہم یہ چیزوں سے دیکھ رہے ہیں، فیس کر رہے ہیں. اس میں شک نہیں کہ ہماری اقلیتوں نے بڑی تکلیفیں گزاری ہیں، لیکن بشپ صاحب بیٹھے ہیں، سکھ کمیونٹی کے ہارون صاحب، سارے آپ بیٹھے ہیں. اس بات کا تو کم از کم آپ سارے اقرار کریں گے کہ ظلم جہاں پہ ہوا، زیادتی ہوئی، ہم آئے آپ کے پاس، ہم نے اظہار یکجہتی بھی کیا، اور جن نے آپ کے خلاف کوئی اقدامات کیے دہشت گردوں نے تو ہم نے کھل کے اظہار مذمت بھی کیا. اور یہاں تک کہ سرکاری صاحب یہ میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، جب جڑا والا کا واقعہ ہوا سر تو پہلے خیبر پختونخوا کے علماء ان کا ایک بڑا وفد لے کے ہم بشپ صاحب کے پاس چل گئے اور ہم نے اظہار یکجہتی بھی کیا اور ان دہشت گردوں کے خلاف اظہار مذمت بھی کیا. اور پھر ہم اس کے بعد جڑا والا گئے، اور یہاں اگر میں آرمی چیف کا ذکر نہ کروں تو زیادتی ہوگی. ان کا بھی یہ کردار تھا کہ انہوں نے مائنورٹیز کے سارے لیڈران کو اپنے گھر پہ بلایا اور اس واقعے کی مذمت بھی کی اور ان سے اظہار یکجہتی بھی کیا. وزارت مذہبی امور اسلام آباد یہ پورے پاکستان کا مشترکہ ادارہ ہے، اور سر آپ کا جو ادارہ ہے یہ انسٹیٹیوشن ماں کی حیثیت رکھتا ہے، اس میں شک نہیں. اب بھی اس وزارت میں اس عمر کے لوگ ہیں کہ جب میں سیکرٹری صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم تو چھوٹے سے تھے، اپنے والد صاحب کے پاس ساتھ آتے تھے یہاں سے،
تو اب بھی وہاں پہ وہ افسران موجود ہیں. ہمیں آپ سے اور اس ادارے سے دلی لگاؤ بھی ہے اور ہمارا ان سے ایک روحانی تعلق بھی ہے, اور یہ کریڈٹ وزارت مذہبی امور کو کوئی شک نہیں کہ یہ جاتا ہے کہ آپ ہر صوبے میں, صوبے کی سطح پہ بھی اور اسلام آباد میں بھی, پورے پاکستان کو سیرت کانفرنس ہو یا انٹرفیتھ کانفرنس ہو, آپ سب کو اکٹھا کرتے ہیں اور جمع کرتے ہیں. اور آج یہ اس کی ماشاءاللہ ایک روشن مثال اور ایک بہترین تصویر ہے. تو اس پہ بھی ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. جناب علی, خیبر پختونخوا بدقسمتی سے دہشت گردوں کی اور دہشت گردی کی زد میں رہا, لیکن الحمدللہ وقتاً فوقتاً عجیب بات یہ ہے کہ ابھی تھوڑا سا پہلے ہمارا تھوڑا انٹریکشن رہتا ہے, تو آسٹریلین ہائی کمشنر میرے دوست ہیں, سر آپ کے بھی دوست ہیں, وہ آ رہے تھے, انہوں نے کہا میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. ویسے ہی اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی, تو میں نے بشپ صاحب کو فون کیا. میں نے کہا سر کیوں نہ ہمارے جو نمائندے ہیں, جو بھی میسر ہیں, کاکا رام جی اور بابا گروپال سنگھ اور دیگر, تو ان سب کو سر میں نے مسجد میں دعوت دی. وہ آئے تو 10 منٹ تک وہ صرف حیران تھے اور اس بات پہ بولتے رہے کہ میری آنکھوں کو, اور مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ میں مسجد محمد خان آؤں اور خیبر پختونخوا کے متعلق ایسی باتیں, اور یہاں پہ میں دیکھوں کہ مسجد میں سارے مائنورٹیز کے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے اتحاد اور اتفاق کی مثال تو میں نے دوسری کسی جگہ نہیں دیکھی. یہ سر صرف کارگزاری آپ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کے فضل سے یہاں پہ ہم نے یہ ماحول بالکل نہیں بننے دیا کہ کوئی ہمارے اوپر انگلی اٹھائے کہ خیبر پختونخوا میں علماء یا مذاہب کے درمیان کوئی فاصلے اور کوئی دوریاں ہیں. خواتین کے ووٹ کا مسئلہ ہو, ڈومیسٹک وائلنس کی بات ہو, اور یہاں تک کہ آج میرے سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں. اور سر آپ جانتے ہیں یہ رسالہ جو میرے ہاتھ میں ہے, میڈیا والے ساتھی بھی دیکھ لیں, اور مائنورٹیز کی کئی کانفرنسوں میں میں یہ رسالہ لہراتا رہتا ہوں. پیغام پاکستان, پیغام پاکستان وہ دستاویز ہے کہ جس کی روشنی میں کسی بھی پاکستانی کو اور کسی بھی شخص کو, انڈیویجول ہو, جماعت ہو, کسی کو یہ اجازت نہیں کہ وہ کسی کے اوپر چڑھائی کرے, تجاوز کرے, چرچ جلائے, فتویٰ دے اور قتل کے فتوے دے. یہ سب کے سب حرام ہے. 20,000 سے زیادہ علماء نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے. لہذا جو ہماری فوج کے خلاف لڑتا ہے, پولیس کے خلاف لڑتا ہے, خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کرتا ہے یا کہیں بھی کرتا ہے, یا بٹگرام میں کرتا ہے, چینی انجینئرز کے خلاف کرتا ہے, سب کی مذمت بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر فتویٰ دے چکے ہیں کہ پاکستان کے خلاف لڑنا, اس کی فوج کے خلاف لڑنا یہ حرام ہے. یہ چوٹی کے علماء, تمام مسالک کے علماء, 20,000 سے زیادہ علماء اس پر دستخط کر چکے ہیں اور اس فتوے کی تائید کر چکے ہیں. لہذا آج پھر ایک دفعہ پھر اس عالی شان اور تاریخی گورنر ہاؤس سے اور اس عظیم الشان کانفرنس کے توسط سے پھر یہ اعلان کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے علماء وہ مائنورٹیز کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ان تمام اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جو اس ملک کی بقا کی اور اس ملک کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور انشاءاللہ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نہایت قابل احترام بڑے بھائی جناب ارشد کریم کنڈی صاحب, گورنر خیبر پختونخوا, محترم علماء کرام, غیر مسلم برادری کے معززین, خواتین و حضرات, السلام علیکم. میرے لیے یہ بات باعث مسرت ہے کہ صبح خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے تمام مذاہب کے علماء اور روحانی پیشواؤں سے اظہار خیال کا موقع مل رہا ہے. میں آپ تمام مہمانوں کو اس کانفرنس میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج اس کانفرنس میں جس احسن طریقے سے گفتگو کی گئی اور اس موقع پر جو تجاویز پیش کی گئیں, اس پر عمل درآمد کر کے یقیناً ہم اس معاشرے سے بہت حد تک فرقہ واریت, انتہا پسندی, تعصب پرستی کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے منفی اور خلاف انسانیت سرگرمیوں کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر ہم اپنے موجودہ حالات پر غور کریں
تو پتہ چلتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے کو جو مسائل درپیش ہیں، ان تمام مسائل کا حل صرف اور صرف یکجہتی اور مذہبی ہم آہنگی سے ہی ممکن ہے۔ اور اس حوالے سے موجودہ حکومت نے ملک کے اندرونی اور بیرونی حالات کے پیش نظر مفاہمتی عمل کو شروع کیا ہے، جس میں باہمی مشاورت کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے حالات سے نپٹنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ بین المذاہب ہم آہنگی ہمارے معاشرے کا انتہائی حساس ترین پہلو ہے، جسے کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اس موضوع کی حساسیت کو سمجھنے سے گریز کیا جاتا ہے۔ تشدد اور عدم برداشت کو کسی مذہب، شہریت، تہذیب یا کسی لسانی گروہ سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ پاکستان ازل سے مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کے فروغ کے لیے کوشاں رہا ہے۔ پاکستان کا قومی پرچم اسی مذہبی ہم آہنگی کا ایک بہترین نمونہ ہے، جس میں سفید رنگ غیر مسلموں کی ترجمانی کرتا ہے۔ اسلام شرف انسانیت کا علم بردار ہے۔ ہر فرد سے حسن سلوک کی تعلیم دینے والے دین میں کوئی ایسا اصول یا ضابطہ روا نہیں رکھا گیا جو شرف انسانیت کے منافی ہو۔ دیگر طبقات معاشرہ کی طرح اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو بھی ان تمام حقوق کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں 1400 سال گزرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ہر اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کو حقوق کا تحفظ حاصل رہا۔ غیر مسلموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کا نتیجہ تھا کہ غیر مسلموں کا برتاؤ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احترام پر مبنی تھا۔ معزز خواتین و حضرات، ہماری وزارت بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہی ہے، جس کے چند چیدہ امور آپ سے بیان کرنا چاہوں گا۔ قومی بین المذاہب ہم آہنگی پالیسی کا ڈرافٹ تیار کر لیا ہے، جو عنقریب وفاقی کابینہ نے منظور کرنا تھا، اور کل کی کابینہ کی جو میٹنگ تھی اس میں منظور کر لیا گیا۔ اب جس طرح میڈم نے کہا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے عمل درآمد کے لیے بھی ہم کوشاں رہیں گے تاکہ اس کا جو امپلیمنٹیشن ہے اس میں کسی قسم کی رکاوٹ یا دیر نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ وزارت مذہبی امور کے تحت مستحق غیر مسلم حضرات اور ان کے خاندان کی مالی معاونت بھی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مستحق غیر مسلم طلباء و طالبات کے لیے اسکالرشپ کا اجرا بھی ہر سال کیا جاتا ہے، تاکہ غیر مسلم طلباء و طالبات اپنا تعلیمی سفر جاری رکھ سکیں۔ اقلیتوں کی مذہبی عبادت گاہوں کی مرمت، تزئین و آرائش کے لیے وزارت مذہبی امور مالی معاونت فراہم کرتی ہے۔ پچھلے ہفتے ہی میں کٹاس راج گیا، پہلی دفعہ گیا، اور میں نے دیکھا کہ وہ تقریباً 400 سے 500 سال پرانی عمارتیں وہاں پہ موجود تھیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی ریوائول کا پروگرام رکھ کر دیں گے، اور جو بھی وزارت مذہبی امور کے ماتحت ایویکوی ٹرسٹ بورڈ کی جو بلڈنگز ہیں ان کی تزئین و آرائش بھی کر رہے ہیں، اس میں گردوارے بھی شامل ہیں، اور میں خود بھی ننکانہ صاحب کیا ابھی ریسنٹلی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم بہت بہتری لے کے آئیں گے تاکہ ان کو احساس ہو کہ یہ ملک ان کا بھی اتنا ہی ہے جتنا ہمارا ہے، کوئی فرق نہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جو احساس محرومیت ہے اس کو ہم نے دور کرنا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے ہم بڑھ چڑھ کے کام کریں گے تاکہ ان کو بھی یہ بات کا دل سے احساس ہو کہ ان کے ساتھ وہی محبت کی جا رہی ہے جو ہر پاکستانی شہری کے ساتھ کی جاتی ہے۔ غیر مسلم تہوار بھی سرکاری سطح پر منائے جاتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وزیر اعظم صاحب اور صدر پاکستان بھی کی سربراہی میں بھی ان کو صدر پریزیڈنٹ ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس میں انشاءاللہ تعالیٰ منایا جائے گا۔ پاکستان کے چاروں صوبوں بشمول گلگت بلتستان و جموں کشمیر میں بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ مل سکے۔ آج کی کانفرنس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی۔ آج کل کا دور جس میں سائنسی ترقی کا بول بالا ہے، وہیں دوسری طرف دہشت گردی، فرقہ واریت اور مذہبی انتہا پسندی جیسے عناصر ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ جہاں ایک طرف ہم دوسرے ممالک سے برادرانہ تعلقات بڑھا رہے ہیں اور ملک کو خوشحالی کی راہ پر گامزن کر رہے ہیں، وہیں دوسری طرف چند عناصر
ہمارے معاشرے کو کمزور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سمجھتا ہوں کہ صورتحال سے نپٹنے کے لیے پاکستان کے تمام اداروں کو یکجہتی کے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میڈیا دہشت گردی اور فرقہ پرستی کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکے۔ اگر ہم مثبت سوچ اور ایک جذبے کے ساتھ سب کو ساتھ لے کر چلیں گے تو وقت دور نہیں جب ہر جگہ ہمارے ملک کا بول بالا ہوگا۔ اجتماعیت اسلام کی بتائی ہوئی معاشرتی اقدار میں سے ایک بہت بنیادی قدر ہے، کیونکہ جو قومیں باہمی افتراق کا شکار ہو جائیں ان کی توانائیاں خود کو کمزور کرنے میں صرف ہونے لگتی ہیں اور رفتہ رفتہ معاشرتی برائیاں ان پر حاوی ہونے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ فرقہ واریت اور غیر مسلموں کے ساتھ ناروا سلوک کا تعلق صرف مذہبی اختلافات سے نہیں ہے، بلکہ مذہب کے علاوہ سیاسی، علاقائی اور نسلی اختلافات بھی اثرات اختیار کر لیتے ہیں کہ مختلف گروہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں اور نتیجہ معاشرے میں انتشار کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں یکجان ہو کر ہر اس برائی کا خاتمہ کرنا ہوگا جو کسی معاشرے کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اختتام کرتے ہوئے اپنی تقریر کا میں کہنا چاہوں گا کہ گورنر صاحب فیصل بھائی نے ہمیشہ اس وزارت کی معاونت کی، جو ہماری دوسری وزارت ہے اوورسیز پاکستانی، اس میں بھی ہماری کئی دفعہ گفتگو ہوئی اور جو بیرون ملک بسنے والے پاکستانی ہیں ان کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم بہت سارے اقدامات کر رہے ہیں۔ اب میں نہیں کہوں گا کہ انشاءاللہ ہم نے مل کے جس طرح بین المذاہب ہم آہنگی کی طرف قدم بڑھایا ہے، اسی طرح سیاسی ہم آہنگی کی بھی ضرورت ہے اور اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم چاہیں گے کہ سیاست کے اندر بھی جو ایک افراتفری کا عالم ہے، نفرت کا ایک عالم ہے، اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہتر کیا ہے۔ آخر میں آپ سب معزز مہمانوں کا شکریہ، اور جو بھی یہاں پہ گفتگو ہوئی انشاءاللہ تعالیٰ وزارت مذہبی امور ان تجاویز پر عمل درآمد کی کو انشاءاللہ تعالیٰ یقینی بنائے گی۔ بہت شکریہ۔ مسلم برادری کے بھائیوں اور بہنوں، خواتین اور حضرات، میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی چودھری صالح حسین صاحب کا بہت مشکور ہوں اور ان کی وزارت کا بھی اور ان کی ساتھ آئی ہوئی ٹیم کا، جنہوں نے آج اس قسم کی کانفرنس پشاور میں جو انعقاد کی اس پہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سب معزز مہمان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اس کانفرنس میں تمام مذاہب کے لوگوں کو ایک ساتھ دیکھ کر انتہائی خوشی محسوس کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ملک کی سلامتی، امن، بھائی چارے اور بین المذاہب امانی کی فروغ کے لیے سب مل کر کام کریں گے۔ معزز خواتین و حضرات، ہمارے ملک مختلف مذاہب، ثقافتوں اور زبانوں کا عظیم امتزاج ہے۔ یہی تنوع ہماری طاقت ہے، لیکن اس سے برقرار رکھنے کے لیے بین المذاہب امانی کی انتہائی ضرورت ہے۔ اس طرح کی کانفرنسوں سے پاکستان میں بسنے والے باسیوں کے درمیان باہمی رواداری، محبت، اخوت، سماجی رشتوں کو فروغ ملتا ہے۔ یہ ملک ہم سب کا ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ ویسے پاکستان ہمیشہ سے اپنے اقلیتی بھائیوں کی ملک کی ترقی میں کردار کو سراہتی ہے اور اس ملک کے ہر شعبے میں اپنا کردار ادا کرنے کے مواقع دیتی رہتی ہے۔ آج اس تقریب کی حقیقت کو بھی گزرتے ہوئے ریاست، حکومت اور قانون کی نظر میں پاکستان کے تمام شہری بلا رنگ و نسل، ذات پات اور مذہب برابر ہیں اور کسی کو کسی عقیدے، رنگ، نسل اور زبان کے اعتبار سے کوئی برتری حاصل نہیں، بلکہ انسانوں کے جانچنے کا ہمارا پیمانہ محض انسانیت ہے۔ معزز خواتین و حضرات، پاکستانی معاشرے میں مذہب کے نام پر کوئی تفریق نہیں ہے، بلکہ یہ ملک مذہبی مانگی کی ایک عمدہ مثال ہے۔ یہ ہمارا اخلاقی اور مذہبی فرض ہے کہ ہم ملک کے میں ہم باہم احترام، برداشت اور بھائی چارے کو فروغ دیں۔ عدم برداشت اور انتہا پسندی سے ہمارے معاشرے کو شدید خطرات ہیں۔ ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی ہم نے اتحاد اور آہنگی کو اپنایا، ہم نے ہر مشکل چیلنج کو کامیابی سے مقابلہ کیا۔ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی یہی پیغام دیا کہ ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی حاصل ہے۔ یہی اصول ہمارے آئین میں بھی واضح طور پر موجود ہیں۔ بدقسمتی سے نفرت انگیزی اور عدم برداشت نے ہمارے کبھی کبھی معاشرے ڈھانچے کو نقصان پہنچایا ہے۔
لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارے دشمن ہماری یکجہتی کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بین المذہب ہمانگی کو اس عزائم کو ناکام بنانے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ مدارس، مساجد، گرجا گھروں، مندروں اور دیگر عبادت گاہوں کے علماء کرام اور رہنما معاشرے میں امن و سلامتی کو فروغ کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آخر میں ہم سب کو یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نفرت کے بیج بونے کے بجائے محبت اور اتحاد کے درخت لگائیں۔ اسی میں ہمارے ملک کی سلامتی اور خوشحالی کا راز پوشیدہ ہے۔ اور پھر میں سب مسلمان کو مشکور ہوں اور آپ کے تشریف لائے اور اس نوعیت کی کانفرنس کا گورنر ہاؤس میں انعقاد کیا۔ میں نے اس سے پہلے بھی اپنے بھائی چودھری صاحب سے یہ بات کی کہ پورے ملک میں اس قسم کی کانفرنسز کا انعقاد بہت ضروری ہے، لیکن خیبر پختونخوا اس وقت دوبارہ ایک اور پھر دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، تو میں نے اسے ریکویسٹ کیا کہ اس قسم کی کانفرنسز آپ وقت فوقت کرتے رہیں۔ گورنر ہاؤس کے آپ کے لیے حاضر ہے، آپ یہاں پر اپنے ایونٹس کر سکتے ہیں۔ آج بھی میں ان کی اور ان کی وزارت کو بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں پر میزبانی کا شرف بخشا اور اس قسم کی جو ہے وہ کانفرنسز ہوتی رہیں گی۔ اس سے پہلے بھی حلف لینے کے بعد میں تمام مذاہب کے جو عبادت گاہیں میں نے ان کا وزٹ بھی کیا، مولانا صاحب کے ساتھ جمعہ کی نماز بھی پڑھی، ہم چرچ بھی گئے، گرودوارے بھی گئے، باقی مذاہب کے جو ہمارے عبادت گاہیں ادھر بھی میں گیا، ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، ان کے چھوٹے موٹے مسائل بھی ہیں جو میں نے وفاقی وزیر صاحب کے گوش گزار بھی کیے ہیں اور انہوں نے یقین دہانی کرے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم مل کر جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ ان کے جو مسائل ہیں ان کو دور کریں گے۔ اور یہاں پر جب بھی کوئی ایسا ایونٹ آتا ہے، چاہے وہ 11 اگست تھا، ہمارے ایک کا جو مائنورٹیز ڈے تھا، ہم نے یہاں پر گورنر ہاؤس سے منایا۔ پچھلے دنوں ہم نے کرسمس کی سیریمنی یہاں پر ہم نے منعقد کی، اور اس قسم کی جتنے بھی اجتماعات ہیں، مجھ سے جب بھی کوئی اپروچ کرتا ہے میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ آپ لوگ گورنر ہاؤس سے آپ آئیں، یہاں پر اپنے جو بھی آپ نے تقریب کرنی ہے، جیسے ابھی بات ہوئی جرگہ ہال کی، تو جرگہ ہال آپ کے حاضر ہے۔ اب تو موسم بہت بہتر ہو گیا، ہم آرام کی مختلف ایونٹس جو ہے وہ کرتے ہیں، کیونکہ اسی طرح کی کانفرنس سے ہم اپنے صوبے کا ایک سافٹ امیج بلڈ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ جب بھی ہم باہر جاتے ہیں، KP سے باہر جاتے ہیں، کسی اور صوبے میں جاتے ہیں، تو سب سے پہلا سوال ہم سے لوگ کرتے ہیں کہ وہاں پر دہشت گردی اور انتہا پسندی کیا پوزیشن ہے۔ تو ہمیں صرف لوگ جو ہے وہ خیبر کے لوگ صرف دہشت گرد اور انتہا پسند نہ سمجھے، بلکہ ہمارے نامور لوگ ہیں جنہوں نے نام پیدا کیے ہیں، اس طریقے سے ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چل کے ایک سافٹ امیج، جس طرح میں نے کہا، اس کو بلڈ کرنا ہے، امن کی بات کرنی ہے۔ منسٹر صاحب نے بات کی پولیٹیکل جو ہے وہ مانگی کی بھی، تو پچھلے دن ہم نے یہاں پر اسی ہال میں ایک آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا، کیونکہ پچھلے دنوں جو خرم کے حالات تھے یا خیبر پختونخوا کے باقی کچھ ضلعوں کے حالات تھے امن و امان کے حوالے سے، تو میں تمام سیاسی جماعتوں کو تقریباً ساتھ لے کر کے جرگے کی صورت میں ہم خرم گئے، کوہا گیا، وہاں پر ہم نے جرگہ کیا، اور یہاں اسی ہال میں ہم نے ایک آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا تاکہ ہم صوبے کے امن کے لیے ہم اکٹھے ہوں۔ اس کے اوپر ہم نے کمیٹیز بھی بنائی ہیں، ایک ٹیکنیکل کمیٹی اور ایک پولیٹیکل کمیٹی، تاکہ ہم اسلام آباد اور میں جائیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان سے، وزیر اعظم صاحب سے، تمام اسٹیک ہولڈر سے، پولیٹیکل لیڈرشپ سے ہم ملاقات کریں اور ان کو اپنے صوبے کے حالات کے متعلق بتائیں۔ اور اس پہ تو کسی کی دو رائے نہیں ہے کہ تمام یہاں پر جتنے بھی اس ہال میں لوگ بیٹھے ہیں یا اس کانفرنس میں جو لوگ آئے تھے، وہ ایک پوائنٹ کم از کم ایجنڈے پہ وہ متفق ہیں کہ اس صوبے میں امن ہونا چاہیے۔ خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے ہمارا صوبہ ایک ایسے جغرافیکلی ایک ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں پر ہر کچھ عرصے بعد سپر پاورز آتی ہیں اور ہمارے پڑوسی ملک کو جو ہے وہ فتح کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور جب وہ یہاں سے شکست کھا کر واپس جاتی ہیں تو جو ان کا گند کا ہے، جو بھی ہے، جو اصلی قسم میں ہوتا ہے، وہ پھر خیبر پختونخوا میں استعمال ہوتا ہے۔ آج بھی جو ملیٹنٹس ہیں وہ وہی اسلحہ جو آج نیٹو فورسز چھوڑی گئی ہیں وہی استعمال کر رہے ہیں۔ اب آپ کرم میں دیکھیں جو سچویشن ہے، زمین کے تنازع نے
ایک فرقہ واریت میں کنورٹ ہو گیا. پاکستان بہت آسان بات ہے، جب بھی کوئی شہید ہوتا ہے یا قتل ہوتا ہے پوچھتے ہیں کہ شیعہ کہ سنی ہے، تو یا شیعہ ہو گیا سنی ہو، تو اسی کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. تو وہ شیعہ سنی میں، اور اب وہ چیزیں بہت آگے کی طرف چلی گئی ہیں. اور وہاں پر بھی ہم نے جو بات کی کہ جب تک وہاں پر حکومت ڈی ویپنائزیشن اور ڈی بنکرنگ نہیں کرے گی، کیونکہ وہاں پر تقریباً 600-700 بنکر موجود ہیں، اور ایسے بنکر ہیں کہ جو بہت ہی مضبوط قسم کے ہیں. اس وقت تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو وہاں پر امن نہیں آ سکتا. وہاں پر اب جرگے بہت ہو چکے، چیزیں ہو چکی. اگر وہ میرے ساتھ ہے یا کسی اور کے ساتھ ہے، جو غلط لوگ ہیں ان کو جب تک سزائیں نہیں ہوں گی اس ملک میں، جب تک سزا جزا نہیں ہوگی چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیں وہاں پر آج بھی سوشل میڈیا پہ جو نیگیٹو مواد ڈالا جاتا ہے دونوں طرف سے، وہ بھی اس چیز کو جو ہے بڑی ہوا دیتا ہے. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ میری پوری کوشش ہے. میں ابھی اس کے بعد جب ہم نے ایک پولیٹیکل پارٹیز جس میں تمام مسجد جماعتیں موجود تھیں، ابھی میری ایک کوشش ہے کہ میں علماء کرام اور مذہبی اپنے علماء کا اور دوستوں کے اجتماع اسی امن کے حوالے سے ہم یہاں پر گورنر ہاؤس میں کریں، تمام مغرب فکر کے لوگ کو بلائیں تاکہ ہم اس چیز پہ کم از کم سارے متفق ہوں اور ایک وے فارورڈ دیں کہ ہم اس صوبے میں امن کس طریقے سے لے کے آ سکتے ہیں. کیونکہ اس صوبے کے لوگوں نے یہ کام کرنا ہے. ہمارے پاس کوئی مسیحا سندھ سے یا بلوچستان سے پنجاب سے نہیں آنا ہے. ہم لوگوں نے اپنے مسائل حل کرنے ہیں. اور انشاءاللہ جس طریقے سے میرا انٹریکشن آپ لوگوں سے رہا ہے، مختلف اوقات ہماری بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے، تو میں انشاءاللہ بہت پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کا وے فارورڈ نکال سکتے ہیں. اور میں اپنے بھائی وفاقی وزیر صاحب کو یہ بھی بتانا چاہوں کہ ہمارے پاس ریلیجیس ٹورزم اس وقت جتنی خیبر پختونخوا میں موجود ہے شاید یہ کسی صوبے میں نہیں. اس وقت جو ہے ہمارے پاس 2000 سائٹس موجود ہیں جس پہ فوراً جا کر وزٹ کر سکتے ہیں. لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہے جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو فوراً آفس کہتی ہے آپ کھیت بھی نہیں جا سکتے. تو 2000 سائٹس، اگر آپ سیولائزیشن کی بات کریں، دنیا کی سب سے پرانی سیولائزیشن خیبر پختونخوا میں ہے. آپ گندھارے کی بات کریں تو اگر دنیا یہاں پر آئے گی، یہاں پر ٹورزم فروغ ہوگا، یہاں پہ زر مبادلہ ہوگا، یہاں پہ لوگ کاروبار کھولیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم صوبے کو امن کا گہوارہ بنائیں گے. اس قسم کی جو ریلوے پہلے تھی، جو لوگ یہاں پر آتے تھے، ٹورسٹ آتے تھے یہاں پر، اگر آپ جیمز کی مارکیٹ کی بات کریں، دنیا کے لوگ اس مارکیٹ میں آ کر جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ بزنس کرتے تھے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم پر امید ہیں، کیونکہ اس صوبے کے لیے اگر میں کہوں کہ ہمارے علماء کرام نے، سیاسی جماعتوں نے، میڈیا کے دوستوں نے، سول سوسائٹی نے، فوج اور پولیس کے نوجوان افسر نے قربانی جہاں پہ دی، وہاں پر ہمارے بچوں نے بھی امن کے لیے قربانی دی. جو ہم اپنے پی ایس کے شہداء کو نہیں بلا سکتے، اس صوبے کے لیے انہوں نے بھی قربانی دی. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے پر امید ہیں کہ انشاءاللہ ہم روشنی کی طرف اور ترقی کی طرف انشاءاللہ سفر کریں گے. اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان پاکستان پاکستان. مہربانی. اور